أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته وحياه وتقلبان بذكره وذكره ورحمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والا بنا کے پیدا فرمایا اور اس ایمان کی تجدید کرنے کا ہمیں موقع عنایت فرمانا اللہ کا احسان ہے. ایمان بڑی اہم چیز ہے اور اس کی حفاظت ہم کو کرنی ہے. ہمارا جو تسلسل جاری ہے، ہم دین کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے کہ دین کیا ہے. ہم شروع سے آئے رمضان کے بعد سے آدم علیہ السلام سے ہم دیکھ رہے ہیں کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پیدا فرمایا، زمین پر میرے تمام واقعات تسلسل سے ہم خود جا رہے ہیں. اور پچھلے ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا جس میں ہم حدیث جبرائیل کو دیکھے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بشر کے لباس میں بھیجا کر ہم کو دین سکھلایا. ہم کو دین سکھلایا کہ دین دراصل کیا ہے. دین کے جو سوال کیے تھے کہ اسلام مل اسلام یا رسول اللہ، بل ایمان یا رسول اللہ، بل احسان یا رسول اللہ، متا سعادت یا رسول اللہ. یہ چار سوال کیا میں نے. اسلام کیا ہے یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ، اور قیامت کب آئے گی. اور یہ چار سوال سرگز میں جوابات بھی ارشاد فرمائے. تمام صحابہ کرام سنتے رہے کہ بعد میں کیا بولے صحابہ کرام کہ کون شخص تھا یہ. کیسا فرمایا یہ جبرائیل تھے، ان کو دین سکھلانے کے لیے آئے. ان کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. ہم یہاں تک دیکھیں، ہم یہاں تک سمجھے تھے. تو دین میں ہم کو کیا باتیں معلوم ہوئی. دین میں ہم کو اسلام، ایمان، احسان ہم کو معلوم ہوا. دین میں اسلام، ایمان، احسان یہ ہمارے پاس معلوم ہوا. پھر تقویٰ بھی ہے اس پہ عمل کرنا. پھر ہم کو یاف جو ملنے والی ہے وہ ہماری توحید ہے. تو ہم مختصر اسلام کیا ہے دیکھیں گے اور تھوڑا سا ہم چونکہ ماہ ذو الحجہ بھی قریب آنے والا ہے، بقرعید آنے والی ہے، تو اس کے مناسبت سے بھی ہم کو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ بقرعید آخر کیا ہے، کس کی سنت ہے اور کیا واقعات ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں پہ لاگو کر دیا کہ جو حج کو جائے گا یا عمرے کو جائے گا وہ ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا. وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. ہم پہلے دیکھیں گے اسلام میں کیا بتائے. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا اسلام کیا ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ پانچ اس کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے. بچپن میں پہلی حدیث بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے تو پہلی حدیث یہی یاد دلائی جاتی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 چیزیں بھی جو ہیں تمام کے تمام پہ فرض نہیں ہے، تمام کے تمام پہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پہ فرض ہے. جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گا. اب میرے پاس مالی نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں گا.
میرے پاس استطاعت نہیں، میں حج کہاں سے کروں گا؟ تو یہ 2 چیزیں فرض نہیں ہے، 5 چیزیں جس میں فرض ہے جو صاحب حساب بھی ہو، صاحب استطاعت بھی ہو. تو اصل میں پھر 3 چیزیں فرض، تمام کی تمام مسلمان امت مسلمہ پر فرض ہے: کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا. کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا. اللہ تعالیٰ استطاعت دیا، حج کیجیے، مال و دولت سے نوازا، زکوٰۃ ادا کیجیے، آگے کی بات ہے. لیکن اس میں عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں عام طور پہ کہ لوگ کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیے، کلمہ ختم ہو گیا سمجھے، اس کے بعد نماز ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. بھائی کلمے کے عمل بھی تو کچھ ہونا چاہیے. سب اعمال کی بات ہے، لیکن کلمہ ایمان کی بات ہے. کلمے کا مقام کیسے ہے؟ کلمے کا مقام جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ڈیرا، بڑا ڈیرا، اس میں بیچ میں ایک بڑا آپ کے پاس پول ہوتا ہے، اور 4 کونے میں 4 پول ہوتے ہیں. 4 کونے میں 4 پول ہوتے ہیں، اور بیچ میں ایک بڑا پول ہوتا ہے جو پورے کھمبے کو پورے ڈیرے کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ بیچ کا کھمبا ہٹا لیا ہم تو ڈیرا ہمارا گر جاتا. پھر بھی اگر کونے کے کوئی کھمبے ہٹے تو ڈیرا تھوڑا سا ٹیڑھا بینگا ہو سکتا، لیکن گرتا نہیں. تو کلمہ جو ہے، کلمے کی مثال بھی ایسے ہی ہے. کلمے کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ دراصل یہ تمام دین کا اصل. کلمہ کیا ہے؟ دین کا اصل دین ہے کلمہ. اور کلمے کو ہم سمجھے نہیں کبھی، نہ کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہیں کلمے کو سمجھانے کی بات کی جاتی ہے. کلمے کو سمجھانے کی جو بات کی جاتی ہے، ایمان کی جو بات کی جاتی ہے، عام طور پر خانقاہوں میں کی جاتی ہے. خانقاہی نظام میں کلمے کو سمجھایا جاتا ہے، کلمے کے عمل کو بتایا جاتا ہے. کلمہ کیا ہے، کلمہ کیسا ہونا چاہیے، کلمہ کیا کرنا چاہیے. کلمے کے ہم صرف کلمہ پڑھ لیں خالی، کلمہ سمجھ. حضرت علامہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ قادریہ سلسلے میں تعلیمات جو ہیں، سب سے پہلے تو ہوتا ہے کلمہ شو، کلمہ شو، کلمہ داں، کلمہ شو آخری ہے، کلمہ داں، کلمہ بی، کلمے کو دیکھنے والا، کلمے کو جاننے والا، کلمے کے اوپر عمل کرنے والا. کلمے کے اوپر عمل کرنے والا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، کلمے کو جاننے والا، کلمے کو دیکھنے والا، پھر کلمے کو عمل کرنے والا. کلمہ گو پہلے، کلمہ گو، کلمہ داں، کلمہ بی، کلمہ شو. کلمہ گو مطلب کلمہ پڑھنے والا، کلمہ داں کلمہ جاننے والا، کلمہ بی کلمہ دیکھنے والا، کلمہ شو کلمے میں اپنے آپ کو غرق کرنے والا، اپنی ساری زندگی کلمے کے تحت کر دینے والا. کلمہ شو، شغل میں لگ جانا، وہ کام میں لگ جانا، کلمے کے کام میں لگ جانا. کلمہ معمولی چیز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے، اے اللہ، کلام کرتے تھے، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا. تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے اللہ، یہ راستہ تو، یہ بات، یہ کلمہ تو سب کے لیے ہے، میں ذرا خاص مخرب بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص بات بتا دے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کا یہ کلمہ بدلا نہیں کبھی، آدم علیہ السلام سے لے کے، رسالت بدلتی نہیں. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبی اللہ. یہ کلمہ یعنی رسالت بدلتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا. ہم سمجھے نہیں گئے. ہم اسلام کو، ہم سب سے پہلے تم کو اسلام، ہم کیا ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم کو مسلمان کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. اسلام کیا ہے، اسلام کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. اسلام ہے، ایمان ہے. اسلام کیا ہے دراصل؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ ماننا. اسلام کا معنی کیا ہے؟
ماننا. کیسا ماننا بھائی؟ بلا چون چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، بغیر حیل و حجت کے، بغیر سوال کیے، بغیر کچھ پوچھے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا، یہ اسلام ہے. اور اسلام پہ عمل کرنے والا مسلمان ہے. ماننے والا کون؟ فرما بردار کو ماننے والے کو فرما بردار بولتے ہیں. یعنی ہم بیٹے کو ایک کام بولے فوراً سن لیا، وہ کام بولے وہ سن لیا، وہ کام بولے جو کام بولے ہر کام سن لیا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہم فرما بردار بولتے ہیں. نہیں، ہمارے ہر بات کو مانا انہیں، ہماری ہر بات کو مانا، ہمارے ہر حکم کے اوپر عمل کر دیا انہیں، کیا بڑا فرما بردار ہے بھائی. ماننے والا، حکم کے اوپر اپنی گردن جھکانے والا مسلمان، فرما بردار. اس کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار. اب ہم دیکھ لینا حقیقت میں ہم مسلمان ہیں نہیں. اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں ہم، اور کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے ہم کتنے فرما بردار ہیں، کتنے نافرمان. اللہ سے محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھا کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے رہتے تھے، اللہ کی تعریف و توصیف ہمیشہ کرتے رہتے تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمایا، اور آپ کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جتنے انبیاء آئے تمام کے تمام آپ ہی کی نسل سے آئے. آپ کو دو ازواج مطہرات سے دو لڑکے تولد ہوئے، حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حاجر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام سے تمام کے تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک پورے کے پورے اسحاق علیہ السلام کی آل سے ہیں. یعنی آپ کو اس لیے جد الانبیاء کہا جاتا ہے. بنتے اللہ سے محبت کرتے تھے، بنتے اللہ سے محبت کرتے تھے. اللہ نے تعریف کرا، فرشتے بولے اے اللہ تو اتنی دولت کیا بول کے تیری تعریف کر رہے ہیں، اتنے بکریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے جاؤ آزماؤ. ایک فرشتہ آیا آگے بہترین آواز میں اللہ بولا، ایک ہی بار بولا. علیہ السلام کو اپنے محبوب کی آواز آئی، کوئی پکارے اللہ. کون پکارے اللہ؟ جا کے دیکھے ایک چرواہا اللہ پکارا، بہترین آواز میں پکارا. تو چرواہے بولے پھر ایک بار پکار اللہ. چرواہا میں نے پکارتا. ارے پکار بھائی، میں نے پکارتا، کہیں کو پکاروں. اچھا دیکھ اتنے بکریاں دکھ رہے نا، اس کی آدھے بکریاں میں تیرے کو دے دیتا ہوں، پکار. پھر اللہ پکارا، پھر پکارا. اب کہیں تم ایک بار بولے، ایک بار پکار دیا، یہ آدھے بکریاں میرے ہو گئے. پھر ایک بار پکار، یہ بچے ہوئے آدھے بکریاں یہ بھی تیرے کو دے دیتا ہوں. یعنی اپنی پوری دولت بکریاں، یعنی ان کی جو کل اثاثہ تھا، کل اثاثہ آدھا اثاثہ پہلے دے دیے. پھر اس کے بعد اور ایک بار اللہ پکارنے کا حکم کہ آج مطلب گزارش کریں. پھر ایک بار اللہ پکارا، پورے بکریاں ہو گئے. پھر آپ پست ہو گئے. پھر بولے پھر ایک بار پکار اللہ. انہیں بولا کہ تمہارے پورے بکریاں ختم ہو گئے، کیا آئے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اب کیا دیتے تم؟ دیکھ اتنے بکریاں ہیں تیرے پاس، تو یہ بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا، کیونکہ چرواہے کی ضرورت ہے. اتنی غلامی میں آ جاتا ہوں تو ایک مرتبہ اللہ پکار. اللہ کہ میں فرشتہ ہوں کہ آپ کا امتحان لیں. اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرا. میں دیکھنا چاہتا یقیناً کہ تمام بکریاں آپ کی آپ رکھیں گی. واپس چلا گیا. یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے نام سننے کے لیے، یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ سے محبت. ابراہیم السلام یہ فرما برداری، اطاعت گزاری ہم پا. یہ مسلمان بولے تو فرما بردار ہونا، مسلمان بولے تو فرما بردار ہونا، اللہ کا فرما بردار ہونا، اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو تسلیم کر خم کر دینا، جھکا دینا. جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہیں، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی اور کی مرضی. ہم جو آیت پڑھتے ہیں ذکر میں اکثر ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اسی کی طرف لے جا رہی آیت. کیا بولی کہ تم میری فرما برداری سے باہر نہیں نکلنا. میری فرما یعنی اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ہمارے لیے فرما برداری کرنا ضروری ہے. اللہ کے حکم ہے، اللہ کی مرضی اللہ کا حکم ہے.
اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، ہم فرما برداری سے باہر نہیں نکلنا. ہم فرما برداری سے باہر نکلے تو سمجھنا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا کئی انسانوں کو. ہم اس سے پہلے آئے پڑھیں گے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوبہم لا یفقہون بہا. یعنی کئی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا فرمایا، ہم نے کئی انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا صرف اور صرف دوزخ کی آگ کے لیے. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کثرت سے ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا دوزخ کی آگ کے لیے. کون ہے وہ لوگ؟ لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، قلب رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، تفقہ نہیں کرتے. آنکھ رکھتے ہیں، دیکھتے نہیں. کان رکھتے ہیں، سنتے. کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ذالک کالانعام کو دیکھنا تھا. یہ جانور ہے، چوپائے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ہم اضل، اس سے بڑھ گئے، اس سے گئے گزرے. انسان میں حیوان میں ایک ہی فرق ہے. اگر وہ فرق کو چھوڑ دیے تو انسان میں حیوان میں کوئی فرق نہیں. انسان کیا کرتا ہے بھائی؟ محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اپنی ماتا کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، مر جاتا ہے. جانور بھی یہی کرتا ہے. وہ بھی غذا کی تلاش میں صبح نکلتا ہے، غذا استعمال کرتا ہے، غذا کھاتا ہے، اپنی ماتا کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. ہم میں پھر جانور میں فرق کیا ہے بھائی؟ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ چوپائے میں ہمیں کیا فرق ہے؟ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہم تو اس سے بڑھ کے اور اپنی غذا کی حفاظت لگے ہوئے. جانور کبھی غذا کو جمع کر کے نہیں رکھتا. جانور پھر بھی غذا کو جمع کر کے نہیں، صبح نکلتا ہے بھوکا پیٹ، اللہ تعالیٰ اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، واپس آتا ہے شام میں، اپنی ماتا کے ساتھ ہوتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے مر جاتا ہے. انسان کیا کر رہا ہے؟ فرق ہونا چاہیے نا. فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا فرمایا. وہ قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو سمجھنا، اللہ کے منشا کو پورا کرنا. اگر نہیں تو ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم. ہم مسلمان ہونا، اسلام کا پہلے معنی ہم کو معلوم ہونا، ہم پہلے مسلمان بننا، اس کے بعد کلمے کو سمجھنا، اس کے بعد ہم کلمے کو سمجھنا کہ کلمہ کیا ہے، ہم کلمے میں کیا پڑھ رہے ہیں، کلمے کو کیا سمجھ رہے ہیں. کلمہ یہ معمولی کلمہ نہیں، کلمہ طیب اس کو کہا جاتا ہے. اس کو کلمہ طیب کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کلمہ طیب؟ طیب بچپن میں یاد دلاتے برساتی میں بچوں کو اکثر اول کلمہ طیب، طیب مانے پاک. پاک کلمہ ہے. کلمہ ہے، کلمے کے معنی دراصل بات کے آتے ہیں، عربی لفظ بات. کلمہ بات، طیب پاک، پاک بات ہے. کلمہ طیب کیا ہے؟ اصل میں ایک پاک بات ہے. پاک بات کیوں بھائی؟ اللہ رب العزت پاک ہے. اللہ رب العزت پاک ہے. کلمہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے بھیجا ہے ہمارے کو؟ ہم کو کیسے معلوم ہوا کلمہ یہ ہے بولے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے، کلمے کو لانے والے بھی پاک ہیں، اور جس کے پاس آتا ہے اس کو بھی شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ارتداد سے پاک کر دیتا ہے. ہم ایک کافر کو مسلمان بنانے سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کلمہ ہی پڑھاتے ہیں نا. ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا، کیا بولتے ہیں ہم؟ کلمہ پڑھو بھائی بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی زبان سے اور دل سے. آج کل سیاستدان، بہت سارے سیاستدان مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں. مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی تصدیق کرنا. دل سے بھی بولنا کلمہ. کیا کرتا انہیں؟ جیسے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں مشرک تھا، شرک سے پاک ہو گیا، کافر تھا، کفر سے پاک ہو گیا،
اس کے دل میں نفاق تھا، نفاق سے پاک ہو گیا، مرتد تھا انہیں واپس بھی بدل کے مسلمان ہو گیا، ارتداد سے پاک ہو گیا۔ تو کلمہ کیا ہے؟ دراصل کلمہ طیب یعنی پاک بات ہے یہ، اللہ پاک ہے، اللہ کے رسول بھی پاک ہے، جس کسی کے پاس آتا ہے کفر اور شرک کی گندگی سے اس کو پاک کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ ہم کلمہ طیب ایک مرتبہ پڑھ لیے کام ہو گیا۔ کلمہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تعریف ہے اللہ کی، گواہی دے رہے ہیں ہم۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی دائم لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء۔ یہ پورے کلمے کیا ہے؟ توحید کے کلمے ہیں، معمولی کلمے نہیں ہیں۔ ہم سمجھ رہے بچپن میں بچوں کو یاد دلا دینا ختم، اصل یہ ہم کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ حاجی حج کو جا رہا، کیا بول رہا حاجی حج کو جا کے وہاں پہ؟ حج کو جب کوئی حاجی جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں حاجی خاص طور پہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا بول رہے ہیں؟ لبیک کا معنی کیا ہے؟ ابھی تو خیر اسکولوں میں انگلش میڈیم اسکولوں کا اٹینڈنس جو ہو رہی یس سر نو سر پہ ہو رہی، بچپن میں ہمارے اسکول اردو میڈیم میں پڑھتا تھا، بہت سارے مدارس میں بھی نام پکارتے تھے، غازی الدین لبیک بولتے تھے، مطلب میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ کس کے سامنے حاضر ہوں؟ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مالک، اے میرے رب، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں۔ حاضر ہوں بولا تو میں حاضر ہوں۔ کس کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کون؟ اللہ مالک۔ اگر اللہ مالک تو ہم کون؟ ہم بھی مالک۔ گھر انڈیا میں میرا گھر ہے اللہ میاں، میری عمارت ہے اللہ میاں، میری کار ہے اللہ میاں، بینک میں اتنے پیسے اللہ میاں، تو بھی مالک ہے میں بھی مالک ہوں، ایسا مالک بولتے بول رہے ہیں اللہ کو۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، ہم کیا ہے؟ مملوک ہے۔ حج کو جا رہے ہیں اگر تو عاجزی انکساری احتیاجی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ حاجی ہے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں حاضر ہوں۔ استعزاز سے تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، جو کچھ ہے کہ تیرا ہے، تو مالک ہے، تیرا کوئی مالک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، تمام کی تمام، یقیناً بے شک تمام کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں، صرف تیری ہی تعریف ہے۔ والنعمت، تمام کی تمام نعمتیں تیری نعمتیں۔ لک والملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری بادشاہت تیری ہے۔ بادشاہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ مالک ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں جو آ گیا اس کی حکومت قانون بن جاتا، صبح میں قانون بناتا بادشاہ، شام میں قانون کو بدل دے سکتا، اس کی مرضی۔ کوئی خاطر اس کے سامنے آ گیا، انہیں معاف کرنا چاہا معاف کر دیتا، کسی کو ظلم کرنا چاہا ظلم کر دیتا، یعنی بادشاہ کی اپنی مرضی رہتی، رعایا اس کے قبضے میں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک، اتنے بادشاہ ہے، اس لیے شہنشاہ اللہ کو بولنا ہے، شاہوں کا شاہ اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں تمام بادشاہوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ، اسی کی تعریف، اسی کی حمد و ثنا،
اسی کی نعمتیں، اسی کی ملکیت، سب اس کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ نہیں ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم عاجز ہیں اللہ کے سامنے، ہم محتاج ہیں اللہ کے سامنے، ہم مجبور ہیں اللہ کے سامنے۔ لبیک اللہم لبیک ہاتھ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم حاجیوں کو روتے ہوئے ہزاروں قطار، کروڑوں پتی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، اپنے ملک کے بادشاہ ہوں گے، لیکن وہاں پہ سب برابر ایک ہی احرام میں، سب ایک جیسے لباس پہنے ہوئے، کسی کا کالا لباس نہیں رہتا، کسی کا پیلا نیلا نہیں رہتا، ایک سفید لباس۔ آپ ملک کے بادشاہ ہوں گے، اپنے ملک میں اللہ کے سامنے سب برابر، اللہ کے سامنے تمام کے تمام برابر، سب پکارے لبیک لبیک۔ دنیا میں کچھ بھی تھا ہوگا، مولا میں تیرے سامنے مجبور ہوں، عاجز ہوں، محتاج ہوں، تو مالک ہے میں مملوک، تو مالک ہے میں مملوک ہوں، تو آقا ہے میں غلام ہوں تیرا۔ لبیک اللہم لبیک، یہ فرما بردار بنے تو بول سکتے، مسلمان بنے تو بول سکتے، فرما برداری تو ہے نہیں ہمارے پاس، مگر لبیک لبیک پکارے۔ اللہ کو یہ لبیک پسند ہے، نہ اللہ یہ لبیک کو قبول کرنے والا ہے۔ ہم حج کو جانے کا ارادہ کریں، اور حج کو جانے کی ہم ہر آدمی کوشش کرنی چاہیے، نیت کرنا چاہیے، اور ابراہیم السلام کا اللہ سے دعا کرے تھے کعبۃ اللہ بنانے کی۔ ابراہیم السلام مل کے بنائے، اللہ تعالیٰ حکم کے پکارو آواز دو، ابراہیم السلام بولے کہ اے اللہ میری آواز کہاں تک جاتی؟ ابراہیم تو اس کی فکر مت کرو، تم آواز دو، اس تک پہنچانا ہے، ہم آواز تک پہنچا دیں۔ جو اس وقت لبیک بولے، جن چیزوں کی روحیں لبیک بولے وہ لبیک وہاں پہنچنے والی، لیکن حج کو جانے کا ارادہ سب کرنا، اور جوانی میں کرنا، بازو میں قوت رہ کر کرنا۔ حج سب کا ہوتا، 80 سال کے آدمی کا ہوتا، 100 سال کے آدمی کا بھی حج ضرور ہوتا، حج نہیں ہوتا نہیں، لیکن جو خشوع خضوع، جو ارکان ہم ادا کر سکتے ہیں، جو قوت رہ کر سکتے، بعد میں نہیں کر سکتے۔ ہمارے بازو میں، ہمارے جسم میں قوت ہوتا جوانی میں، اس لیے جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پہ بھاری ہے، بڑھاپے کے 100 سجدوں پہ جوانی کا ایک سجدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو، اور جوانی میں انسان کی خواہشات بہت آگے رہتی، اس کو توڑ کے اللہ کے سامنے آنا، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنا، معمولی کام نہیں کرنا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان فرما بردار۔ مسلمان کون؟ مسلمان فرما بردار۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار، انہیں بولتا لبیک۔ ہم فرما بردار بننا اللہ کے، ہم اللہ کے فرما بردار بننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی مرضی سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا منشا جاننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیوں بول رہا؟ میں یہاں بیٹھ کے پانی منگایا، فرض کیجیے میں یہاں بیٹھ کے پانی منگایا، یہاں بیٹھ کے پانی منگانے کا میرا مقصد پیر دھونا تو نہیں رہتا، پیر دھونا نہیں رہتا، میں پانی منگایا، مگ میں پانی لا لیے، ارے کہیں کو بھائی، ارے نل کا پانی لا لیا بھائی، وہ اوپر سے جو استعمال میں آتا کہ میں پیرا دھونے کا سلائے سمجھا۔ ارے دیکھ بھائی تمہیں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرا مقصد سمجھ، تو پانی لایا، نافرمانی نہیں کرا، تو نافرمانی نہیں کرا، لیکن میرا مقصد بھی پورا نہیں کرا۔ فرما برداری بھی ہونا، اللہ کا مقصد بھی پورا ہونا۔ پانی لاؤ بولا بھائی، پانی لاؤ بولا، پانی لا لیے، لیکن مقصد نہیں جانے میں یہاں بیٹھا ہوا، یہ مقام پہ میں ہاتھ دھو سکتا ہوں نہ پیر دھو سکتا ہوں، میں کس لیے منگایا؟ میں پینے کے لیے منگایا ہوں گا پانی۔ پہلے ہی سمجھ کے اگر پانی لا لیا تو موسم گرم ہے، ٹھنڈا پانی لا لیا تو دل سے دعا نکلتی، منشا پورا ہوتا، مقصد پورا ہوتا، پھر وہ فرما بردار ہونا ہم اللہ کے جو احکامات ہے، وہ احکامات اللہ تعالیٰ ہم پہ کیوں نازل فرمایا، ہم کیوں مسلمان ہیں، وہ سمجھنا، جو سمجھ گیا مسلمان۔ اسی لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ترقی دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دین کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اسلام ہے۔ خبر میں جاتے ہی سوال کیا ہو رہا؟ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرما برداری ہے،
کس کی فرما برداری؟ اللہ کی فرما برداری۔ کیسی فرما برداری؟ جان کے سمجھ کے فرما برداری۔ پانی لاؤ بولے تو پیر دھونے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، یہ احکامات کیا، کیوں کیا؟ نماز پڑھو بولا، کیوں پڑھو بولا؟ روزہ رکھو بولا، کیوں رکھو بولا؟ حج ادا کرو بولا، کیوں ادا کرو بولا؟ زکات دو بولا، کیوں دو بولا؟ ماں باپ کی اطاعت کرو بولا، کیوں بولا؟ کیسا کرو بولا؟ کیا رزلٹ نکلنا اس کا، کیا منشا، کیا مقصد اس کا ہونا چاہیے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ رمضان آیا چلے گیا، روز نمازاں ہو رہے چلے جا رہے ہیں، پیسہ دیا اللہ میاں۔ آج کل تو حج پیسے کا حج ہو گیا، آج کل کا حج جو ہے، آج کل کا حج تو پیسے کا حج ہو گیا، شان کا حج ہو گیا۔ پہلے لوگ حج کو جاتے تو ذر و خطا روتے ہوئے جاتے، لوگوں سے مل کے جاتے، بول کے جاتے، لوگوں سے گناہوں کے اپنی اللہ کے سامنے بھی مانگتے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق سے بھی مانگ کے جاتے، پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں۔ اخلاص کا خلوص کا حج ہوتا تھا، اخلاص کا خلوص کا، لبیک سمجھ کے لبیک بولتے تھے، اب سمجھنا چھوڑ کے لبیک خالی پکارے لبیک لبیک لبیک۔ طواف کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا چل رہا، مینا میں لڑائی جھگڑا چل رہا، عرفات کے میدان میں گالی گلوچ چل رہی۔ اس سے پہلے لاسٹ 2 سال پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوا، کون سا ویڈیو وائرل ہوا؟ عرفات کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، اس کے بعد دوسرے دن کنکر مارنا ہے، تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، رات گزارنے کے لیے لوگ پتے کھیل رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا وہ ٹائم ہے، آپ حج کو گئے ہوئے، حج کو آئے ہوئے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، آسمان کے نیچے رات گزارنا ہے، وہ آسمان کے نیچے رات گزارنا ہے، چادر وادر کچھ بچھا دیے، 3-4 لوگ بیٹھے ہیں، پتے کھیل رہے، کیا حج کر رہے ہیں؟ نام کے سامنے الحاج لکھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، نام شہرت کے لیے، مزدلفہ کی رات عبادت، یعنی پورے کے پورے 5 کے 5 دن حج کے عبادت کے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے، نبی اسلام کی سنت ادا کرنے کے، سرکار دھرم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہے، بی بی حضرت کی سنت ادا کرنے کے لیے، عیسیٰ اسلام کی سنت ادا کرنے کے لیے۔ وہ سنتوں میں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کیا سنت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نبی اسلام کی کیا سنت ہے، عیسیٰ اسلام کی کیا سنت ہے، سمجھ رہے ہیں کیا؟ ہمیں یہ سمجھنا، جاننا، اس کے اوپر عمل کرنا تو مسلمان ہے۔ اسلام کا جو دین کا جو پہلا سوال تھا، بل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ فرما برداری ہے۔ کیا ہے فرما برداری میں؟ اسلام میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ سمجھنا آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو تسلسل چلا، تسلسل میں ہم پچھلے 4-5 ہفتے سے مسلسل ہم مراقبہ رکھے ہوئے ہیں۔ مراقبہ ہم اس بات کا رکھ رہے ہیں ہم کہ سوائے اللہ کے ہماری کوئی اور حاجت پوری نہیں کرتا، لا الہ کلمے کا مراقبہ کر رہے ہیں، یہ کرے نا، ہم سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا، تو ہم مراقبہ کریں گے، کیونکہ یہ مراقبہ کہیں اور نہیں ملتا، ہر چیز ملیں گی، یہ بیان مل جاتا، حج کے مسائل مل جاتے، نماز کی تعریف مل جاتی، روزے کی تعریف مل جاتی، تعلیمات مل جاتے، سب ملتا، لیکن مراقبہ نہیں ملتا، ذکر نفی اس بات نہیں ملتا۔ یہ خانقاہی نظام میں ہی ملے گا، کہیں اور نہیں ملے گا، کہیں نہ کہیں ملے گا تو کوئی خانقاہ ہی رہیں گی، وہ کسی کی خانقاہ رہیں گی، خانقاہ میں مراقبہ ملتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے در حقیقت؟ رقبہ، گردن ڈال دینا، جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ مرتبہ احسان یعنی اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا، اگر نہیں کر سکتے تو اللہ کو دکھ کے عبادت کرنا۔ مراقبہ کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ کا طریقہ کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور تصور شیخ کریں گے، آنکھ بند کریں گے اور یہ خیال رکھیں گے میری ہر حاجت اللہ پوری کرتا، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ، جو حاجت ہماری ہے
انفس کی، آفاق کی، جس کی جو حاجت ہے، ہر حاجت اللہ پوری کرتا ہے. جس کا جتنا یقین ہے وہ اتنا ایمان والا ہے، اتنا ایمان والا ہے. تو ہم مراقبہ انشاءاللہ کریں گے 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کو